is not required for the purpose of proposed Al-Qadir University, then the trust of the trust only, as mentioned in the trust deed of the trust. इसमें लिखा गया है वाज़े तौर पर कि ये अगर कल को यूनिवर्सिटी के पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती और ये यूनिवर्सिटी काम नहीं कर पाती किसी भी वजह से, तो जो प्रॉपर्टी है या इस पे जो सामान या बिल्डिंग्स या एमिनिटीज़ हैं वो फिर भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस ट्रस्ट के इस्तेमाल में और इसी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होती रहेंगी, यानी दीनी और साइंसी तालीम के अलावा इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें जो ट्रस्टीज़ हैं वो फिर से एक दोबारा लिखा गया है, यानी खान साहब और उनकी फैमिली इसको ना अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ना इसका कोई फ़ायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इसके किसी बेनिफिट या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ या इसकी जो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से कभी भी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा ले सकेंगे। तो जो नैब का केस है वो तो ख़त्म हो जाता है जब ये अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती है, तो हम तो सुरखरू हो जाते हैं। यहाँ पर बुनियादी तरीन जो एलिमेंट है वो हमारे कानून के अंदर आप सब जानते हैं कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जुर्म। पहला हिस्सा है कि जुर्म के लिए आपका गिल्टी माइंड यानी मंजरी होना चाहिए, उसके बाद आप कोई गिल्टी काम करें, ये ऐसा एक्ट करें। यहाँ पर ना तो मंजरिया था, मकसद क्या था? मकसद था कि एक खैराती इदारा कायम किया जाए और दूसरी तरफ एक खैरात दी जा रही थी। तो जो एक्ट है वो कानून के मुताबिक था, वो पैसा मलिक रियाज फैमिली का था जो कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। उस तमाम आपने देखा कि नेशनल क्राइम एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने आ गए और उसके बाद आपकी जो मशरक बैंक की स्टेटमेंट है वो भी आई कि किस तरह से वो उनके प्राइवेट अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। इसी तरह वो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो हैं वो उसी जगह पर मौजूद थे और ना ही किसी किस्म का बेनिफिट उनको दिया है। यहाँ पर बेनिफिट का सवाल ही पैदा नहीं होता और ये इतना बड़ा जो केस है वो खान साहब की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे जिसमें शौकत खानम और नमल जैसे इदारे, खैराती इदारे जिनकी दुनिया मिसालें देती हैं, उन इदारों को और खान साहब की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए ये केसेस बनाए गए हैं। मकसद पॉलिटिकल गोल्स हासिल करना है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो इदारे हैं ये आम आवाम के लिए इदारे हैं, इनको खुदा का वास्ता है आप इनको जो है वो किसी तरह से भी इस तरह नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि ये नुकसान आम पब्लिक का नुकसान है, आम आवाम का नुकसान है। अब मैं खोसा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा जो लीगल साइड ऑफ द केस है उसके बारे में वो कर लें। आए थैंक यू वेरी मच जी। ये जिस बैकग्राउंड में मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से जनरली तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और किस्म की सुनते हैं, तो मैं आपसे एक्चुअली लॉ पॉइंट्स पे कुछ बात करने आया था। ये खान साहब जब इलेक्शन लड़े थे तो इनका वन ऑफ देयर एजेंडा वाज एजुकेशन, तालीम की फ़रोग, और इनका पहले भी ये नमल एक इधर इदारा मौजूद है जो कि इसके मुख्तलिफ कैंपसेस हैं और गालिबन 10,000 एकड़ ज़मीन है जिसके ट्रस्टी हैं खान साहब। अब आपने कभी यहाँ नहीं देखा होगा कि खान साहब ने इधर कोई दुकान बनाई हो और उसका किराया खान साहब की ज़ात को जाता हो, या शौकत खानम की कैफेटेरिया जो है उन्होंने अपने मामू के बच्चे को या किसी को आगे दे दी हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि उनकी ज़ात में नहीं है, इसलिए जब आप किसी दुकान में जाते हैं वहाँ शौकत खानम का डब्बा पड़ा हुआ होता है और साथ एक और डब्बा पड़ा हुआ होता है, आप खान साहब के डब्बे में वो खैर चैरिटी डाल देते हैं। ये जो केस है अल कादिर ट्रस्ट का और ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस कहा जाता है, बड़ा इसको अच्छा टैग दिया जाता है, ये हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी वन हाइड पार्क जो कि वहाँ पर बिकी। वो जब बिकी तो वो 50 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज साहब ने खरीदी और वहाँ पर जो एक्चुअल रेट थे उस वक्त वो गालिबन 15 मिलियन या 20 मिलियन के आसपास उसकी वैल्यू थी। तो जब उनकी रजिस्ट्री ने देखा कि ये एक प्रॉपर्टी इतनी महंगी रजिस्टर हो गई है, सेल डीड ये किस तरीके से हुई है, तो उन्होंने इनके सॉरी नहीं 190 मिलियन 25 मिलियन की प्रॉपर्टी थी तकरीबन। 190 मिलियन पाउंड अलग है। एक प्रॉपर्टी वन हाइड पार्क
جو کہ 5 ملین پاؤنڈ کی اس وقت بکی حسن نواز صاحب ایکچولی کی، 25 ملین کی، جو کہ ایکچولی 25 کی تھی. ڈبل دا پرائز پہ وہاں سیل رجسٹر ہو گئی انگلینڈ میں. جب وہ سیل ڈبل پرائز پہ رجسٹر ہوئی تو وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی حرکت میں آئی کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہو گئی. یہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ منی لانڈر کرنے کے لیے 2 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دی جاتی ہے تاکہ وہ وائٹ منی آپ کے پاس آ جائے. تو یہ وہاں پہ یہ حرکت کی گئی، وہاں پہ یہ چلی نہیں. جب انہوں نے یہ ملک ریاض صاحب کے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے تو ملک ریاض صاحب کی وہاں کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں تھی. تو ان کی ایک بہو کی اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا تھا. اس اماؤنٹ کو برٹش ایجنسیز نے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس اور ریکویسٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان فریز کر لیا. اب وہ ایک علیحدہ پروسیڈنگ انگلینڈ میں چل رہی تھی. پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا، اور اس بیریا ٹاؤن کے کیس میں بیریا ٹاؤن کی سیٹلمنٹ پاکستان کے سپریم کورٹ سے ہوئی کہ 460 ارب روپے بیریا ٹاؤن سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے گی. جب ان کے پیسے لندن میں بلاک ہوئے اس میں پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں کی جو پیسے سیٹلمنٹ ہوئی اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں تھا. سپریم کورٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی ملک ریاض صاحب کی کمپنی کے ساتھ بیریا ٹاؤن کراچی کے بارے میں. ملک ریاض صاحب نے وہاں پر اپنا پیسہ جو ان کا ادھر بلاک ہوا وہ نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ اگریمنٹ کیا کہ جی ہم اس پیسے کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں. وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، انگلینڈ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، اس کی سورس مشکوک تھی. تو اس سورس مشکوک پہ انہوں نے بولا بھائی اپنے پیسے پکڑو اور جاؤ. یہ پیسے ملک صاحب نے اپنے یہاں سے لیے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے. اس سارے پروسیس سے گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس وقت شہزاد اکبر صاحب اے آئی یو کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے اس چیز کا بینیفٹ کلیم کیا کہ پاکستان نے اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی ہے تو ہم اس کا بینیفٹ، یہ اماؤنٹ پہلے آئی اور اس پہ جو کیبنٹ میٹنگ ایسا کوئی لنکیج نہیں تھا. یہ پیسے پہلے آ چکے ہوئے تھے. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا ٹھیک. اس کے پیچھے بھی 1.5 سال کی ہسٹری ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں یہ اتنی مہنگی پراپرٹی کیسے بکی. پھر وہ کورسپونڈنس ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کے، ان کے بینک کے، نیشنل کرائم ایجنسی کے، اور پھر ان کے جو کورٹ ہے وہاں کی. اس کورسپونڈنس میں کہیں بھی نہ پاکستان کی حکومت کا ذکر ہے، نہ پاکستان کے کسی پروسیکیوٹر کا ذکر ہے، نہ شہزاد اکبر کا ذکر ہے، نہ عمران خان کا ذکر ہے. ان کا لینا دینا نہیں تھا. وہ پیسے یہاں پر آئے. اب 3 انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہیں. ان کا پیسہ وہاں بلاک ہونا، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونا، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوئی. وہ پیسے ملک ریاض صاحب کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دینے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو دے دیے، وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی گئے. اب ایک کیبنٹ میٹنگ ہے وہ جو بعد میں ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور کیبنٹ میٹنگ میں بھی کیا ہے کہ بھئی یہ ادھر نہیں جمع کراؤ ادھر. اگر ایزیوم کر لیں کہ پاکستان کی کیبنٹ میٹنگ کی وجہ سے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، یہ فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ وہ پیسے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے. مگر اگر یہ مان بھی لیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سپریم کورٹ کی یہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں، پاکستان حکومت کے کھاتے میں نہ جمع کرائیں، تو آج کی حکومت یہ پیسے کلیم کر سکتی تھی. بہرحال سپریم کورٹ نے خود ہی یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے پاکستان کی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں. اب نیب کا آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے، پچھلے دنوں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، جو بادشاہ سلامت کہہ رہا ہوں، میاں نواز شریف کے پی ڈی ایم کی جو دور میں یہ جو امینڈمنٹس آئیں، تو اس ٹائم پر یہ امینڈمنٹ ایک یہ بھی آ گئی کہ انلیگل گین ثابت کرنا ضروری ہوگا نیب کے کیس کے لیے. پہلے یہ تھا کہ ایسٹ بیونڈ مینز، کسی کے پاس جائیداد زیادہ ہے اور اس کے پاس سورسز کم ہیں تو اس کے خلاف بھی نیب کا کیس ہو سکتا تھا. پھر دوبارہ بادشاہ سلامت کہنے لگا تھا، مگر پی ڈی ایم کی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی اس میں کہا کہ جی انلیگل گین بھی ضروری ہے. اب اس کیس میں یا تو 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے ہوں یا کسی آس پاس کے ان کی واسط گئے ہوں تو پھر انلیگل گین آپ کلیم کریں، وہ تو ادھر ہے نہیں کوئی ایسی بات. اچھا، اب ایک ٹرانزیکشن اور ہوئی جو کہ لنک کی جا رہی ہے
اس کے ساتھ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو ملک ریاض نے پیسے ڈونیٹ کیے، اس کی بلڈنگ بنائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. او بھائی ملک ریاض نے ایک القادر یونیورسٹی کو زمین ڈونیٹ کی پڑی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے بلڈنگ بنوائی، بنی ہوئی ہے، وہاں پر یونیورسٹی بنی ہوئی چل رہی ہے. 110 اسٹوڈنٹ صبح دوپہر شام کا کھانا بھی وہیں کھاتا ہے، رہتا بھی وہیں ہے، نہاتا بھی وہیں ہے، صابن بھی انہی کا استعمال کرتا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. اور کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ انڈر گریجویشن کر رہا ہے وہاں پہ ڈفرینٹ ڈسپلنز میں. 110 بچہ. یہاں پہ کسی صاحب کے یہاں محل نہیں بن گئے ڈفرینٹ شہروں میں.